نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حیات المسلمین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں سے ہم روح حشتم آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اسوہ حسنہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مختصر سا ذکر ہوگا. فرمایا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھے اور جس سے ان عادات کو اختیار کرنے کا بھی شوق ہو، یعنی یہ ہے اسوہ حسنہ، تاکہ تعلق پیدا ہو. چند آیتیں اور چند حدیثیں اس باب میں لکھتا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسے شخص تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس یعنی بشر ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی، یعنی کوئی چیز تمہیں تکلیف دے تو ان پر بڑا شاق گزرتا ہے، دوسرے کا غم برداشت نہیں فرماتے، اور جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے فائدے کے لیے، اس کے نفع کے لیے ہر وقت خواہش مند رہتے ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین بھی فرمایا اللہ نے، بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوتی ہے سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور زبان سے نہیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ صاف صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظ نہیں کرتے. یعنی تمہارے گھروں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب تم کو کبھی پکارا جائے، بلایا جائے، تو ایک تو اجازت کے بغیر نہ آؤ. ایسے نہیں کہ جس کا دل چاہے پہنچ جایا کرو. تو ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز تھے تو ہر ایک اپنے مسائل لے کر آتا تھا، ہر ایک آتا تھا اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا، محلے میں کہیں بھی ہے گزر رہے ہیں تو ذرا دیکھ لیتے. ظاہری بات ہے آپ کا دیدار سب کے لیے بڑا اہم تھا، آپ کے پاس بیٹھنا، اس سے سیکھنا، کوئی مسئلہ ہے پوچھ لینا، کچھ ضرورت ہے تو مانگ لینا. تو سب کے مل جاؤ ماوت ہے. تو صحابہ کرام کی بہت زیادہ کثرت سے اس طرح آنے جانے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوری پرائیویٹ لائف بھی، پوری اپنی ذاتی، نہ آرام نہ بیٹھ سکتے نہ کچھ، ہر وقت ہی ایک سلسلہ ہے. پھر آئے ہیں تو ہر ایک کے لیے انتظامات بھی کرنا، تو یہ مہمانداری کرنا، سب کچھ کرنا مشکل ہو جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ قرآن میں آیت باقاعدہ اتاری کہ بغیر اجازت کے نہیں آؤ گے. ایسا نہیں کرو کہ گھر میں آؤ اجازت لو، اپنی مرضی سے ایسے نہیں جب چاہو اٹھ کے آ جاؤ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب آؤ اپنی ضرورت پوری ہو جائے، بات پوری ہو جائے، اس کے بعد نکل جاؤ. کچہری لگا کے اور بات چیت کر کے وہاں بیٹھے مت رہو، لمبی لمبی ڈسکشنز مت کرو، اس لیے کہ نبی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. فرمایا کہ نبی کہیں گے نہیں، ان میں اتنی مروت ہے، اتنا احساس ہے، فی شائع، آپ کو کہیں گے نہیں کہ جاؤ، لیکن آپ کو خود لحاظ کرنا چاہیے. فرمایا اللہ نہیں شرماتا، اللہ صاف صاف بات بتا دیتا ہے. کتنا آپ کی مروت کا حال ہے کہ اپنے غلاموں کو بھی یہ فرماتے ہوئے شرماتے ہیں کہ اب اپنے کاموں میں لگو، اور یہ لحاظ اپنے ذاتی معاملات میں تھا، تبلیغ کے معاملے میں نہیں، دین کے کام میں نہیں، اپنی ذات کے حساب سے بہت لحاظ، بہت احتیاط. حدیث بیان فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس خدمت کی، آپ نے کبھی مجھ کو اف بھی نہ کیا، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا. کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی کچھ نہیں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس کو 10 سال، یعنی ہر وقت کے خادم کو 10 برس تک ہوں سے ہاں نہ فرمانا، یہ معمولی بات نہیں. کہتے ہیں عرصے تک کوئی بات بھی خلاف مزاج لطیف میں نہ ہوئی ہوگی، اتنی باتیں آپ کے مزاج کے خلاف ہوئی ہوں گی، لیکن آپ صبر سے برداشت کرتے رہے. غلام آدمی اپنی اولاد پہ اس سے زیادہ غصہ ہو جاتا ہے. انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر خوش خلق تھے. آپ نے مجھ کو ایک دن کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے کہا میں تو نہیں جاتا، اور دل میں یہ تھا کہ جہاں حکم دیا وہاں جاؤں گا، لیکن کہہ ایسے دیا. یہ بچپن کا اثر تھا، بچپن میں ایسا بچہ کبھی کہہ دیتا ہے. تو وہاں سے نکلا تو بازار میں چند کھیلنے والے لڑکوں پر سے گزرا، تو بچے کچھ کھیل رہے تھے، تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے سے آ کر مجھے پکڑ لیا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے. آپ نے فرمایا تم تو جہاں میں نے کہا تھا وہاں جا رہے تھے. یعنی پوچھا، میں نے عرض کیا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وہیں جا رہا ہوں. یعنی کھیلتا رہا، آپ نے دیکھ کے مسکرائے اور کچھ اس کے باوجود بھی کچھ نہیں کہا. کہ تم تو کہتے نہیں جا رہا، پھر جانے لگے تھے، جا رہے کہاں کھیلنے لگ گئے، پھر بھی کچھ نہیں کہا. انہی سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک 2 مرتبہ جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر ایک نجران کا بنا ہوا
موٹی کنی کا چادرہ تھا، چادر سے آپ نے پہنی ہوئی تھی. آپ کو ایک بدوی نے ملا، ایک بدو آدمی ملا، ولیجر، اور اس نے آپ کو چادر سے پکڑ کر بڑے زور سے گھسیٹا، اسی چادر سے کھینچا زور سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے کے قریب جا پہنچے. اسے کھینچنے کی وجہ سے آپ بالکل اس کے قریب ہو گئے، اس نے اپنی طرف کھینچا. پھر اس نے کہا اے محمد میرے لیے بھی اللہ کے اس مال میں سے دینے کا حکم دو جو تمہارے پاس ہے، یعنی کچھ مجھے مال دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس طرف التفات فرمایا، اس کی طرف دیکھا، پھر ہنسے، پھر اس کے لیے فرمایا کہ اس کو بھی کچھ دو، راضی کرو اس کو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی گئی مگر آپ نے اس کو نہ دیا. کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں دوں گا. کسی نے کچھ مانگا ہمیشہ دے دیا، اگر ہوا دے دیا اور نہ ہوا تو معذرت اور دوسرے وقت کے لیے وعدہ فرما لیا کہ اچھا جب آئے گا دے دوں گا، ابھی ہے نہیں موجود تو دے دوں گا. یہ نہیں کہا کہ نہیں دیتا، ہے اور نہیں دیتا، ایسا نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریاں مانگی جو آپ ہی کی تھی اور دو پہاڑوں کے درمیان پھر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب دے دی. اس نے کہا مجھے کچھ بکریاں چاہیے، کہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی لے جاؤ ساری. وہ اپنی قوم میں آیا کہنے لگا کہ اے قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ ہاتھ خالی رہ جانے سے بھی ان کو اندیشہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس کچھ نہیں رہے گا، اس لیے مسلمان ہو جاؤ. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے جبکہ آپ مقام حنین سے واپس ہو رہے تھے. آپ کو بدوی لوگ لپٹ گئے اور آپ سے مانگ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو ببول کے ایک درخت سے اڑا دیا. یعنی پیچھے کرتے رہے، مانگ، ہر آدمی پیچھے پیچھے آپ ہوتے گئے، سائڈ میں ہوتے ہوتے ایک درخت کے ساتھ لگ گئے. اور آپ کا چادرہ بھی آپ سے چھین لی، جو آپ چادر اوپر اوڑے ہوئے تھے وہ بھی لے لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میری چادر تو دے دو بھائی. اگر میرے پاس ان درختوں کی گنتی کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو میں وہ بھی سب تم میں تقسیم کر دیتا، پھر بھی تم مجھ کو بخیل نہ پاتے. تم مجھے نہ جھوٹا پاؤ گے نہ تھوڑے دل کا پاؤ گے. میں کبھی بھی کنجوسی کروں، بخل کروں، یہ نہیں، جو ہے سب دے دوں گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ چکتے تو مدینہ والوں کے غلام اپنے برتن لاتے جن میں پانی ہوتا تھا. جو برتن بھی آپ کے سامنے پیش کرتے آپ برکت کے لیے اس میں دست مبارک ڈال دیتے. بعض اوقات سردی کی صبح ہوتی تب بھی اپنا دست مبارک اس میں ڈالتے. ہر آدمی اپنا برتن لا کے سردیاں ہو یا گرمی ہو لاتا تھا کہ اس میں برکت کے لیے ہاتھ ڈال دیا. اب فجر کی نماز کے بعد سردی ہے، گیلا گیلا ہاتھ کتنی دفعہ کرے، بار بار ہر آدمی آ رہا ہے اپنا برتن لے کے اور اس کو برکت کے لیے ہاتھ ڈال کے دے دیتے ہیں. انگلی گھما دی، تھوڑا سا اس کو تسلی ہو جائے، اس کے لیے برکت ہو جائے. اتنی شفقت لوگوں پر. انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہ تھے اور نہ کسی کو کوسنا دیتے تھے. کوئی بات عطا کی ہوتی تو یوں فرماتے فلاں شخص کو کیا ہو گیا کہ اس کی پیشانی کو خاک، یا یوں کہتے کہ اس کی پیشانی پہ خاک لگ جائے، یا یوں فرماتے کہ جیسے جس سے کوئی تکلیف ہی نہیں، یعنی خصوص اگر سجدوں میں لگ جائے تو یہ دعا ہے، یہ بد دعا کے طور پہ نہیں. یہ وہاں پہ عربوں کا ایک محبت کا انداز تھا. جیسے ہماری دادی وغیرہ بچپن میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایسی بد دعا دیتی تھی، بظاہر وہ بد دعا لگتی تھی، وہ بد دعا نہیں ہوتی، وہ محبت کی بد دعا ہوتی ہے کہ ناس پیٹے مٹی ملے، اس طرح سے لفظ بول دیتے کرتی تھی نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مٹی ملے بول، تو یہی کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو، اس میں وہ ذلت والے معنی نہیں ہے. اس میں ذلت ہے مطلب سجدہ کر کے اس میں ہلکی سی ناک پہ مٹی لگ جائے گی، ماتھے پہ مٹی لگ جائے گی تو برکت حاصل ہوگی. اکثر نماز پڑھو، تہجد پڑھو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ثقلت کا امک، یہ بھی بڑا ایک قومت ہے، اللہ تمہاری ماں تمہیں گم کر دے. یہ بھی بد دعائیاں نہیں، یہ محبت میں آپس میں، یعنی تمہاری اماں کی عمر زیادہ ہو مثلا، اس میں یہ پہلو موجود ہے. تو بہت سارے اس کے اندر پہلو ہیں، لیکن یہ بد دعا نہیں ہوتی تھی. پھر ایک جگہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ جس شخص کو میں کوئی بد دعا دوں اس کے حق میں وہ منفی طور پہ قبول نہیں ہوتی، مثبت طور پہ قبول ہوتی ہے، یعنی اس کو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے. ہر بات جو کہتے ہیں اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے، ہمیں تو العالمین نہیں. اس لیے کسی کو پریشانی کی بات ہی نہیں ہے کہ اگر کسی کے لیے کوئی جملہ ایسا لگا کہ یار یہ جملہ ذرا سخت ہے، یہ آپ نے کیوں فرما دیا، اس سے اس کو فائدہ ہوگا، برکت، کہ اللہ اتنی حساب سے اس کے لیے کوئی خیر کا راستہ کھول دے گا، کیونکہ اللہ بادشاہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لیے مکارم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر
یعنی اگر سجدے میں لگ گئی مٹی تب بھی دعا پوری ہوگی. تو یہ نمازی ہونے کی دعا ہوئی. نماز میں خاصیت ہے تو بری باتوں سے روکنے کے لیے تو اصلاح کی دعا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شرمیلے تھے کہ کنواری لڑکی جیسے اپنے پردے میں ہوتی ہے اور شرما کے باہر بھی نہیں آ سکتی، ویسے اس سے بھی زیادہ جب کوئی بات ناگوار دیکھتے تو شرم کے سبب آپ زبان سے نہ فرما سکتے، مگر ہم لوگ اس کا اثر آپ کے چہرے مبارک پر دیکھتے کہ چہرہ سرخ ہو گیا، خالی اتنے شرمایا کرتے تھے باتوں سے. لوگوں کی غلطی یا کسی کے اوپر کوئی بات کہنا نہیں، مروت میں نہیں کہتے تھے. اپنی ذات کے لیے تو کچھ کہتے ہی نہیں تھے کبھی بھی. شریعت کے معاملے میں ظاہری بات ہے وہاں تو دو ٹوکو تو اللہ کا حکم ہے. حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے کہا اپنے گھر والوں کے کام میں لگے رہتے تھے، جس کی کچھ مثالیں اگلی حدیث میں آتی ہیں کہ اپنا جوتا گانٹھ لیتے تھے، اپنا کپڑا سی لیتے تھے، اور اپنے گھر میں ایسے ہی کام کر لیتے تھے جس طرح تم میں معمولی آدمی اپنے گھر میں کام کر لیتا ہے. کوئی بادشاہ بن کے رہنے کا یا کوئی لیڈر بڑا نبی بننا، عام سادہ گھر کے اندر بہت ہی محبت سے پیار سے سب کو کمفرٹیبل رکھتے تھے. حضرت عائشہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ من جملہ بشر کے ایک بشر تھے، گھر کے اندر مخدوم اور ممتاز ہو کر نہ رہتے تھے. اپنے کپڑے میں جوئیں بھی دیکھ لیا کرتے تھے، شاید کہ کسی کی چڑھ گئی ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک تھے. تو آپ کی اپنی تو نہیں، کوئی گلے لگتا ہے آتا ہے تو وہاں پہ بدبو بھی ہر قسم کے لوگ ہوتے، کسی کے کپڑے کی لگی ہو تو صفائی ستھرائی کا تو بہت اہتمام تھا تو وہ چیک کرتے تھے. اپنی بکری کا دودھ نکالنا تو خود دھو لیا، بیگم کام کر رہی ہے، میں نے کہا خود ہی نکال لیا، کیا فرق پڑتا ہے. یہ مثالیں ہیں گھر کے کام کی، کیونکہ رواج کے مطابق یہ کام گھر والوں کے کرنے کے ہوتے ہیں اور اپنا ذاتی کام آپ لیکن خود ہی کر لیا کرتے تھے. جیسے موقع ہوا ضرورت ہے تو کر لی، بیگم نے کر لیا، انہوں نے کر لیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں مارا، کسی کو بھی، اور نہ کسی عورت کو، نہ کسی خادم کو، نہ کسی مرد کو. رائے خدا میں جہاد اس سے مستثنا ہے. مراد وہ مارنا ہے جیسے غصے کے جوش میں کسی کو مارے، اور آپ کو کبھی ایسی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی جس میں آپ نے اس تکلیف پہنچانے والے سے انتقام لیا ہو. البتہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرم یا حرام کی ہوئی چیزوں کو کرتا تو پھر ظاہری بات ہے اس وقت آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس سے انتقام لیتے، یعنی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں تھا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہیں. ان میں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے. سمجھنا چاہیے کہ اپنے اخلاق کیسے ہمیں رکھنے ہیں.